بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ سورۃ ہود ہم نے شروع کی تھی، اس کو سمجھنا تھوڑا سا آیت نمبر 15 میں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو شخص اس دنیا کی زندگی پر ہی راضی ہو گیا تو ایسوں کو ہم ان کے کل اعمال کا بدلہ یہی پہنچا دیتے ہیں، یہاں انہیں کوئی کمی نہیں کی جاتی۔ ہاں، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں سوائے آگ کے اور کچھ نہیں ہے، اور جو کچھ انہوں نے یہاں کیا وہ سب ضائع ہو جائے گا، اور جو کچھ ان کے اعمال تھے سب برباد ہونے والے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے کہ دیکھیں، اپنی نیت کو خالص کر کے ہمیں زندگی گزارنی ہے۔ جو مسلمان ہوتا ہے وہ آخرت کو مد نظر رکھ کر کام کرتا ہے، لیکن جو انسان صرف دنیا کی زندگی کی کامیابیاں چاہتا ہے، دنیا میں ہر طرح کی بھلائی چاہتا ہے کہ میری تعریف بھی ہو جائے، مجھے کامیابیاں بھی مل جائیں، آخرت کا کبھی سوچتا ہی نہیں ہے، تو اس کے لیے پھر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو دنیا میں سب کچھ دے دیں گے، لیکن آخرت میں کوئی اس کا حصہ نہیں ہوگا، اس کے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے، کیونکہ اس کی نیت تھی ہی نہیں کہ آخرت میں مجھے اس کا بدلہ ملے۔ اب یہاں پر یہ بھی ہے نا کہ بہت سے نان مسلم جو ہیں وہ بھی بہت اچھے کام کرتے ہیں، چیریٹی کے بہت کام کرتے ہیں، سوشل ویلفیئر کے کام کرتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں کہ دیکھو اس نے دوسروں کی کتنی مدد کی، تو کیا انہیں کوئی ثواب ملے گا یا نہیں؟ تو نہیں، کیونکہ ان کا ایمان ہی مکمل نہیں تھا، ان کا آخرت پر ایمان ہی نہیں ہے، اپنا اللہ کی رضا کے لیے انہوں نے کیے ہی نہیں ہوتے کام، تو اس لیے ان کو پھر دنیا میں تو ان کی خوب تعریف ہوگی، خوب واہ واہ ہو جائے گی، لیکن آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ ایسے لوگوں کے جو اعمال ہیں آخرت میں ضائع ہو جائیں گے۔ وہ سمجھتے تو ہوں گے کہ ہم نے بہت بڑے بڑے عمل کیے، لیکن کیونکہ نیت خالص نہیں تھی تو اس لیے ان کا کیا تھا کہ یا تو ریاکاری کے لیے، دوسروں کو دکھانے کے لیے کر لیے، یا تعریف حاصل کرنے کے لیے کیے، یا دنیا کے کسی فائدے کے لیے کوئی اچھا کام کر لیا، کسی کو دکھانے کے لیے اچھا کام کر لیا، تو ایسے اعمال جو ہے وہ یہی ضائع ہو جائیں گے اور آخرت میں کوئی بدلہ نہ دیا جائے گا۔ یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو نقصان میں ڈال لیا اور آخرت میں ضیاء کار ہو جائیں گے۔ لیکن جو لوگ ایمان لائے اور پھر اچھے کام کیے اور اپنے رب کی طرف جھکتے رہے، وہی جنت میں جانے والے ہیں جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ تو یہاں پہ وہ لوگ جو ایمان لائے، جنہوں نے نیک کام کیے، وَأَخْبَتُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ، یعنی اپنے رب کی طرف ہی ان کا دھیان رہتا تھا۔ اب بعض اوقات ہم کچھ کام کر لیتے ہیں، ایک دم یاد آتا ہے کہ پتہ نہیں میری نیت اس وقت کیسی تھی، پھر انسان کہتا ہے کہ نہیں نہیں اللہ تعالیٰ میری نیت کو خالص کر دینا۔ یعنی غلطی تو ان سے بھی ہو جاتی ہے، اچھے کام جب آپ کریں گے، اچھے راستے پر چلنے کی کوشش کریں گے، غلطی کہیں نہ کہیں ہو جاتی ہے، کہیں نہ کہیں غلط بات منہ سے نکل گئی، کبھی نیت میں خرابی آ گئی، لیکن جو اللہ کی طرف جھکنے والے ہیں نا، جن کا ہر وقت رجحان ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے سے کہیں ناراض تو نہیں ہو گیا، میں نے ایسی بات کی، میری ایسی سوچ ہوئی، ایسی سوچ مجھے آ گئی کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض تو نہیں ہو گئے، پھر وہ فوراً توبہ استغفار کرتے ہیں، اپنی اصلاح کرتے ہیں، کوئی صدقہ خیرات کرتے ہیں، اللہ سے معافی مانگتے ہیں، تو ایسے ہی لوگ ہیں جو جنت میں جائیں گے اور کامیاب ہو جائیں گے۔ تو اصل کیا ہے کہ اپنے اندر اپنے آپ کو ہمیشہ اللہ کی طرف دھیان رکھنا کہ جو میں کام کر رہی ہوں، جو میں بات کر رہی ہوں، اس میں کوئی ایسی بات تو نہیں ہے، کوئی ایسا کام تو نہیں ہو گیا، یا نیت میں کچھ ایسی خرابی تو نہیں تھی کہ جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے۔ تو فوراً خیال آ کے پھر توبہ استغفار کرنا، کوئی نیکی کر لینی، کیونکہ کہتے ہیں نا کہ نیکیاں برائیوں کو لے جاتی ہیں، اسی طرح استغفار کرنے سے غلطیاں معاف ہو جاتی ہیں۔ وضو کرتے ہیں تو وہ اعضاء جو وضو میں دھوئے جاتے ہیں ان کی گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو کوئی بھی آپ نیکی کریں گے آپ کے حصے میں پھر نیکیاں، اسی طرح سبحان اللہ و بحمدی، سبحان اللہ العظیم، نیک کلمات، سبحان اللہ پڑھنا، الحمدللہ کہنا، استغفر اللہ کہنا، یہ سب ایسے ہیں کہ جو آپ کی برائیاں ختم کرتے ہیں اور نیکیاں زیادہ کرنا شروع ہو جاتے ہیں، تو وہ بندہ جو ہے انشاءاللہ کامیاب ہوگا۔
آگے جو ہے بہت سے نبیوں کے قصے ہیں جس میں ہمارے لیے بہت زیادہ سبق ہے یہی چیز کا کہ جو اندھے ہو کر زندگی گزاریں گے، جو صرف دنیا کی چیزوں کے پیچھے لگ کر زندگی گزاریں گے، وہ تو ناکام ہو جائیں گے، لیکن وہ لوگ جنہوں نے دنیا میں محنت کی، اللہ تعالیٰ کی احکام کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے انہیں اس دنیا میں بھی کامیاب کیا اور آخرت میں بھی وہ اچھے لوگوں میں ہوں گے۔ نوح علیہ السلام کا قصہ یہاں پہ بہت ڈیٹیل سے بتایا گیا ہے، تھوڑا سا اس کو میں آپ کو بتاتی ہوں کہ نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا ڈرانے کے لیے، اور یہ پیغام دو کہ تم صرف اللہ ہی کی عبادت کرو، میں تمہیں درناک عذاب سے ڈراتا ہوں۔ یعنی لوگوں کو ایک اللہ کی عبادت کا حکم دیا اور برے کاموں سے روکا، تو اب جو وہاں کے سردار تھے وہ ان کا مذاق اڑانے لگے اور کہنے لگے کہ نہیں یہ تو بہت نیک بن رہا ہے، پارسا بنتا ہے۔ تو انہوں نے کہا دیکھو میں تو صرف اور صرف اللہ کا بھیجا ہوا ایک رسول ہوں، اور میں تم سے کوئی مال کوئی فائدہ تو چاہتا نہیں ہوں، میں تو صرف یہ چاہتا ہوں کہ تم اللہ کے دین کے معاملے میں میری مدد کرو اور نصیحت حاصل کرو۔ لیکن کیا ہوا کہ نوح علیہ السلام نے تقریباً 950 سال بہت زیادہ محنت کی، لوگوں کو بہت اپنی طرف بلایا، اللہ کے عذاب سے ڈرایا، قیامت کے دن سے ڈرایا، لیکن بہت ہی کم لوگ ان پر ایمان لے کر آئے، یہاں تک کہ بہت زیادہ جب دیر ہو گئی، بہت وقت گزر گیا، تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ میں تو ان کو جتنی نصیحت کر سکتا تھا میں نے کر دیا، لیکن یہ ہے کہ یہ میری بات سنتے ہی نہیں ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی اور بتا دیا کہ تمہاری قوم میں سے جو ایمان لا چکے ہیں بس لا چکے ہیں، اب ان میں کوئی ایمان نہیں لائے گا، بس آپ ان کے کاموں پہ غمگین نہ ہو، اور ایک کشتی ہمارے آنکھوں کے سامنے اور ہماری وحی سے تیار کر، اور ظالموں کے بارے میں ہم سے کوئی بات نہ کرنا، وہ پانی میں ڈبو دیے جانے والے ہیں۔ نوح علیہ السلام کشتی بنانے لگے، ان کی قوم کے جو سردار ان کے پاس سے گزرتے وہ ان کا مذاق اڑاتے، وہ کہتے اگر تم ہمارا مذاق اڑاتے ہو تو ہم بھی ایک دن تم پر ہنسیں گے۔ تو یہاں پر اب یہ کہ آپ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ بس اب فیصلہ ہو گیا ہے، اور تو کوئی تم ایمان نہیں لائے گا، تو آپ ان سے درگزر کیے، اور اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا کشتی بنانے کا وہ کشتی بنائے۔ تو لوگ ان کا مذاق اڑانے لگ گئے کہ اچھا یہ اب کشتی بنانے لگ گیا، اب کچھ اور۔ بہرحال آپ نے جو ہے وہ اپنے کام کو جاری رکھا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ بتائے گا کہ کس پر عذاب آتا ہے اور کس پر نہیں، یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آ پہنچا تنور ابلنے لگا، ہم نے کہا اس کشتی میں ہر قسم کے جانداروں میں سے جوڑے، یعنی 2 جانور، ایک نر اور ایک مادہ سوار کرو، اور اپنے گھر کے لوگوں کو بھی، سوائے ان کے جن پر پہلے سے بات پڑ چکی ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے نبی کے گھر والے کون کے؟ جو ان پر ایمان لے کر آئے تھے، کیونکہ نوح علیہ السلام کی ایک بیوی اور بیٹا بھی ان پر ایمان نہیں لایا تھا۔ تو یہاں پر کہا کہ دیکھو ان لوگوں پر بات ہو چکی ہے جن پر، یعنی جو ایمان لائے ہیں وہی آپ کے ساتھ کشتی پہ سوار ہوں گے۔ وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا، تو یہ سواری میں سوار ہونے کی دعا بھی ہے، اس کو پڑھ بھی سکتے ہیں۔ نوح علیہ السلام نے کہا اس کشتی میں بیٹھ جاؤ، اللہ ہی کے نام سے اس کا چلنا اور ٹھہرنا ہے، یقیناً میرا رب بڑی بخشش والا بڑے رحم والا ہے۔ تو سواری میں بیٹھتے ہوئے اور ہر کام کرنے سے پہلے بسم اللہ ضرور پڑھنی چاہیے، یہاں بھی بسم اللہ کے نام سے کہا کہ تم بسم اللہ پڑھ کے سوار ہو جاؤ، تو ہر کام سے پہلے بسم اللہ پڑھنا یہ بہت زیادہ ضروری ہے، اس کی بہت فضیلت بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر وہ کام بیکار اور ادھورا ہے جس سے پہلے بسم اللہ نہ پڑھی جائے۔ اسی طرح وضو کرنے سے پہلے اگر بسم اللہ نہ پڑھی جائے تو وضو مکمل نہیں ہوتا۔ کھانا کھانے سے پہلے، یہ گھر سے نکلتے ہوئے، سواری میں سوار ہوتے ہوئے، رات کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بسم اللہ پڑھ کے اپنے برتنوں کو ڈھک دیا کرو۔ اسی طرح جب رات کو لائٹس وغیرہ آف کرنے لگو تو بسم اللہ پڑھ کے آف کرو۔ دروازہ بند کرنا ہے، بسم اللہ پڑھ کے دروازہ بند کیا جائے۔ تو ہمیں اس کا اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ کا نام بہت برکت والا ہے۔ جس کام میں، جس چیز پہ ہم اللہ کا نام لیں گے اسی چیز میں، اسی کام میں برکت ہوگی۔ بہرحال کشتی جو ہے انہی پہاڑوں پر چلنے لگی،
اور نوح علیہ السلام نے اپنے ایک لڑکے کو جو ایک کنارے پر تھا پکار کر کہا، اے میرے بیٹے ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ، کافروں میں شامل نہ ہونا۔ اس نے جواب دیا، میں تو کسی بڑے پہاڑ کی طرف پناہ میں آ جاؤں گا جو مجھے پانی سے بچا لے گا۔ نوح علیہ السلام نے کہا، آج اللہ کے حکم سے بچانے والا کوئی نہیں، صرف وہی بچیں گے جن پر اللہ کا رحم ہوا۔ اسی وقت ان دونوں کے درمیان موج حائل ہو گئی اور وہ ڈوبنے والوں میں سے ہو گیا۔ پانی اتنا، زمین سے بھی پانی نکل رہا تھا اور آسمان بھی پانی برسا رہا تھا، اتنا پانی تھا، ہر جگہ پانی ہی پانی تھا، اور بڑی اونچی اونچی موجیں پہاڑ کی مانند اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان پر موجیں پانی کی تھی۔ تو نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کہا کہ تم بھی ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ، لیکن ظاہر ہے وہ ایمان نہیں لایا تھا۔ اس نے کہا میں تو پہاڑ کی طرف پناہ لے لوں گا، لیکن اسی وقت ایک موج حائل ہوئی اور وہ جو ہے پانی میں ڈوب گیا۔ فرما دیا گیا، اے زمین اپنے پانی کو نگل جا، اے آسمان بس تھم جا۔ اسی وقت پانی سکھا دیا گیا اور کام پورا کر دیا گیا، اور کشتی جودی نامی پہاڑ پر جا لگی، اور فرما دیا گیا ظالموں پر لعنت ہو۔ نوح نے اپنے پروردگار کو پکارا اور کہا، میرے رب، میرا بیٹا تو میرے گھر والوں میں سے ہے، یقیناً تیرا وعدہ بالکل سچا ہے اور تمام حاکموں سے بہتر حاکم ہے۔ ظاہر ہے باپ تھے، انہیں دکھ تو ہو رہا تھا کہ بیٹا ڈوب گیا، تو کہا کہ اللہ تعالیٰ سے سوال کیا کہ آپ نے تو میرے گھر والوں کے لیے وعدہ فرمایا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے نوح یقیناً وہ تیرے گھرانے سے نہیں ہے، اس کے کام تو بالکل ہی برے ہیں، تجھے ہرگز وہ نہیں چیز مانگنی چاہیے جس کا تجھے علم ہی نہ ہو۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ اب نبی کے ہوتے ہوئے، نبی سے بڑا درجہ کس کا ہوگا، لیکن جب ایک انسان کے پاس اپنا ایمان ہی نہیں ہے، نیک عمل ہی نہیں ہے، تو چاہے وہ کسی نبی کا بیٹا ہو، اس کو کسی کا بیٹا، کسی کی بہن، کسی کا بھائی، کسی کی بیوی ہونا، کسی رشتے کو کام نہیں، کوئی رشتہ کام نہیں آ سکتا جب تک کہ ہمارا ایمان درست نہ ہو اور ہمارے پاس نیک عمل نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو منع کر دیا کہ اس قسم کا سوال نہ کریں، کیونکہ وہ تو ایمان ہی نہیں لایا تھا۔ اب نوح علیہ السلام، یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے جو نبی تھے وہ اللہ تعالیٰ کی ہر بات کو مان لیتے تھے، چاہے اپنی اولاد کی بات آ رہی ہے، لیکن نوح علیہ السلام نے فوراً فرمایا، ربی انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم وَإِلَّا تغفر لی وَتَرْحَمْنِی أَکُم مِّنَ الْخَاسِرِین۔ نوح علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب، میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ میں وہ مانگوں جس کا مجھے علم ہی نہیں ہے، اور اگر آپ نے مجھے نہ بخشا، مجھ پہ رحم نہ فرمایا، تو میں تو بہت نقصان والوں میں ہو جاؤں گا۔ فوراً اللہ سے معافی مانگ لی کہ مجھے اس قسم کی بات ہی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ تو جب بھی ہمیں یہاں سے ہمارے لیے سیکھنے کی کیا بات ہے کہ جب بھی ہمیں اللہ کے حکم کا پتہ چل جائے، کسی بات سے اللہ نے منع کیا ہے، تو ہمیں فوراً منع ہونا چاہیے، فوراً بات ماننی چاہیے، اس پہ بحث نہیں کرنی چاہیے، کوسچننگ نہیں کرنی چاہیے۔ پتہ چل گیا کہ یہ بات اللہ کو پسند نہیں ہے، فوراً اس سے ہٹ جائیں۔ فرما دیا گیا، اے نوح، ہماری جانب سے سلامتی اور برکتوں کے ساتھ اتر جا جو تجھ پر ہیں اور تیرے ساتھ کی بہت سی جماعتوں پر، بہت سی وہ امتیں ہوں گی جنہیں ہم ضرور فائدہ پہنچائیں گے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے کہ نوح علیہ السلام کو تو کوئی فرق نہیں پڑا، آپ نے جب اللہ کی بات مان لی تو اللہ تعالیٰ نے کہا بس اب آپ پر سلامتی اور برکتیں ہیں۔ یعنی کہ وہ ایک بیٹا چلا گیا، لیکن اللہ تعالیٰ آگے سے اتنی سلامتی اور برکتیں اور اتنا سکون دے گا کہ آپ کے اندر سے وہ غم ہی نکل جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اتنا سکون دیتا ہے۔ تو اس لیے جب بھی اللہ کا کوئی حکم آ جائے اور اللہ کی بات کو فوراً مان لیا جائے تو اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ یہی چیز نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور تمام قرآن پاک پڑھنے والوں کو بتائی جا رہی ہے کہ یہ جو غیب کی خبریں ہم آپ کو بتا رہے ہیں نا، اس لیے بتا رہے ہیں کہ آپ بھی صبر کرتے رہیں، اور یقیناً انجام جو ہے وہ تقوی والوں کے لیے ہی ہے۔ یعنی کہ ابھی آپ پر مشکل وقت ہے، کیونکہ مکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمانوں پر بہت مشکلیں تھیں، بہت ظلم ڈھایا جا رہا تھا، لیکن ان
یہ جو ساری پہلے نبیوں کی باتیں سنائیں، ان کے قصے بتائے کہ ہر نبی نے بہت مشکل وقت دیکھا، لیکن انجام تقوی والوں کا ہوا، انجام نیک لوگوں کا ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے نہ صرف دنیا میں انہیں کامیابی دی، اور آخرت تو ہے ہی ان نیک لوگوں کے لیے۔ تو زندگی میں کوئی بھی مشکل وقت ہو، کوئی پریشانی ہو، کچھ بھی ہو، وہ وقت گزر ہی جاتا ہے، لیکن ہمیں اس وقت میں اپنے ایمان کی حفاظت کرنی ہے، صبر کرنا ہے۔ اس میں یہ نہیں کرنا کہ کچھ شکوے شکایت شروع کر دیں یا ڈسہارٹ ہو جائے، مایوس ہو جائیں، نہیں، سب وقت گزر جاتے ہیں، لیکن اپنا راستہ سیدھا رکھنا ہے، اپنے ایمان کی فکر کرنی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔